نہیں ہم نے اپنے تحفظات رکھے، تحفظات ہمارے ساتھ مانے گئے اور ساری دنیا اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ANP کی موقع بالکل کلیئر ہے، ہم دوسری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے تک کی حد دیتے ہیں، لیکن حلف اٹھانے سے پہلے ان کو وہ شہریت، اگر وہ شہریت نہیں چھوڑتا اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے وفا کا توقع کیوں کریں؟ جو بھی ہے ہماری سوچ یہی ہے۔ اوکے آسما، لیکن یہ صرف پارلیمنٹ ٹھیک بات ہے، سمجھ میں آگئی سر۔ صرف پارلیمنٹ کے لیے نہیں، آسما سنو، یہ پارلیمنٹ کے لیے نہیں، یہ شرط جو ہے جنرلوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، یہ شرط ججوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہم وہ جو تو سر یہ پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے نا، آپ لوگ تو متحد ہی نہیں ہے نا، آپ تو سیاستدان لڑ رہے ہیں، جج جرنیل جرنلسٹ تو اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے بارے میں، آپ لوگ لڑتے ہیں آپس میں۔ نہیں اللہ خیر کرے، ہم نہیں لڑیں گے، یہ کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، غلط فہمیاں دور کر کے انشاءاللہ ہم صلح لائیں گے۔ ہم صحیح ہے، ہمارا کام ہے صلح لانا، اس کو سمجھانا ہے، پارلیمنٹ کو بالا دست کرنا ہے، تجاویز پیش کریں گے۔ ٹھیک، اچھا چلیں اس کے لیے ایک رستہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں سٹینڈنگ کمیٹی پہ گیا۔ ماروی جی، یہ سوال آپ کے اوپر ہے کہ سپریم کورٹ کو استعمال مت کیجئے۔ نہیں کوئی نہیں کہہ رہا، ایبسولوٹلی نو چانس آف دیٹ۔ جو ریڈیکولس قسم کا لوڈیکرس قسم کا جو بینٹر ابھی کا ہے اس کا تو میں جواب نہیں دینا چاہوں گی، لیکن میں لیگل بات کرنا چاہوں گی کیونکہ آئی تھنک ہم لیگل پوائنٹس یہاں ڈسکس کریں۔ سزا ہے اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے، دیر از نو ایشو، بٹ جو چارج ہے اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہم نے کہیں نہیں سنا ہے۔ وہ ایک نئی چیز یہ اٹھا کے لے کے آئے جو بھٹو صاحب بھی نہیں لے کے آئے، وہ انہوں نے پیدا کر دیا ہے۔ اب بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز دیے ہیں وہ اسٹرائک ڈاؤن ویسے ہی ہونا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے انہوں نے بہت اچھی بات کی، پارلیمنٹ آئین بناتی ہے۔ بابا عمران خان نے تو آج کہا ہے، ہم تو جو جس کا بھی ایک تھوڑا سا کوئی سینس ہے، جس کا دماغ تھوڑا سا سینس ہے، تو وہ تو کل سے کہہ رہے ہیں جب سے یہ لاء بنا ہے کہ یہ اسٹرائک ڈاؤن ہوگا۔ یہ صرف وہ تو نہیں کہہ رہے نا، یہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں۔ مگر کیا فیصلے سے پہلے یہ انڈر کرنے کی بات نہیں ہے؟ پریشر نہیں ہے کیونکہ ہمیں آئین پڑھنا آتا ہے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو لیگلی ایکسپلین کیا نا، میں نے کوئی پولیٹیکل بینٹر تو آپ کو نہیں دیا، تو میں نے لیگلی آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ کس طرح سے اسٹرائک ڈاؤن ہوگا، کون سے شکیں جس کے تحت ہوگا۔ اب بات آتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کیا کرتی ہے، یہ آئین بناتی ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئین توڑے۔ تو جب کوئی ایک پارٹی اپنے کولیشن جماعتوں کے ساتھ کوشش کرتی ہے وہ آئین توڑنے کی، تو شکر الحمدللہ کہ ایک اپوزیشن بیٹھی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی خلاف جو ہے آواز اٹھاتی ہے۔ اور یہ امپریشن دینا کہ ہم سب ایک ہیں، آئی ایم سوری، ہم آپ کے ساتھ اس گناہ میں شامل نہیں ہیں۔ ہم نے احتجاج کیا ہے، ہم نے احتجاج نیٹو پہ بھی کیا تھا۔ کے اندر آپ شامل نہیں ہیں؟ ہم اس لاء کے اوپر پلیز تھوڑا سا واضح کریں نا، میں آپ تھوڑا سا کنفیوز کر رہی ہیں، آپ کنفیوز کر رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کی سپریمیسی میں آپ پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہیں، یہی بات ہے؟ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری ہم نے نہیں کریٹ کیا ہے، آپ بات کر رہی ہیں، آپ ان کے لفظ یوز کر رہی ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سپریمیسی آف پارلیمنٹ کی، supremacy of parliament. میں سوال کروں آپ سے کہ میں یہ we believe in the supremacy of parliament, and the supremacy of parliament is that the constitution must not be broken. اس میں کیا کنفیوژن ہے؟ وہ تو آئین توڑ رہے ہیں، ہم supremacy کو مانتے ہیں پارلیمنٹ کی، ہم ان کو آئین نہیں توڑنے دے رہے۔ اس کا کیا ایشو ہے؟ ابھی اگر ایشو بنانا چاہ رہے ہیں، واحد کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں، درست بات ہے۔ لغائی صاحب، ابھی حال ہی میں امریکہ کے حوالے سے جو ہوئی ہے پالیسی، ہیلتھ پالیسی کے حوالے سے بڑا واضح اس میں انہوں نے کہا کہ پالیسی ٹھیک ہو، لیکن ایک پوائنٹ پہ جس پہ ہم سب لوگوں نے مس کیا کہ جہاں عوام نے یہ منتخب کیا، عوام فیصلہ کرے کہ ان کو یہ پالیسی چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہم نے وہ مس کر دیا پوائنٹ۔ کیا ہمارے ہاں جمہوریت بچانے کے لیے نظر ضرورت نہیں آ سکتا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس پر تو میں نے پچھلا میرا کالم ہی اسی کے اوپر تھا کہ کانگریس نے اس ایکٹ کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا۔ چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم اس سے اختلاف کریں یا نہ کریں، لیکن یہ جو ہے یہ کانگریس کا قانون ہے۔ بات یہ ہے کہ کانگریس کا اگر لیجسلیشن کانگریس کا اختیار ہے تو اس کا اختیار کوئی نہیں چھین رہا ہے، اور اسی طرح سے پارلیمنٹ کا اختیار جو ہے وفاقی پارلیمانی جمہوریت میں ہم بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں۔ وفاقی پارلیمانی جمہوریت میں وفاق جو ہوتا ہے وہ مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور مختلف اکائیوں کو سیٹسفائی کرنا آئین کا بھی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور تمام اداروں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آپ کیا تمام وفاقی اکائیوں کو مطمئن کر پا رہے ہیں؟ کیا آپ کا آئین جو ہے وہ آپ اتنا وہ تحفظ فراہم کر پا رہا ہے تمام اکائیوں کو کہ وہ مطمئن ہوں؟ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آئین سپریم ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، سپریم لا آف دا لینڈ آئین ہے۔ اگر آئین کو
فرض کریں اسی ایک شق کو, ایک آرٹیکل کو, ایک کسی حصے کو کوئی ادارہ, ہم خود کھل کر کہہ رہے ہیں, اگر کیا ملٹری کہتی ہے کہ ہم ایبروگیٹ کرتے ہیں, یا کوئی چیف آف آرمی سٹاف ماضی میں کہا کہ ہم ایبروگیٹ کرتے ہیں یا ابائنس میں رکھتے ہیں یا سبورٹ کرتے ہیں یا اس کو جو ہے سسپینڈ کرتے ہیں, تو کیا وہ لیگل تھا؟ کیا وہ آئین کے مطابق تھا؟ نہیں تھا. اب بھی وہ صورتحال اب بھی ہے. اگر کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی فرد, انکلوڈنگ آل انسٹیٹیوشنز, اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اس کو سبورٹ کرتے ہیں, ہم اس کو ابائنس میں رکھتے ہیں, ہم اس کو جو ہے وہ ایبروگیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں, ہم اس کے کسی ایک حصے کو نہیں مانتے ہیں, امینڈ کرنا دوسری بات ہے اور حق ہے اس کا پارلیمنٹ کا, وہ امینڈ کر سکتی ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایبروگیٹ کرتے ہیں, کوئی بھی ادارہ کہتا ہے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, اور چاہے وہ انتظامیہ ہو, چاہے کوئی محکمہ ہو, چاہے کوئی وزارت ہو, چاہے کوئی سروسز ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کو نہیں کر سکتا, چونکہ وہ اس سے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اب اس دائرہ کار میں آ کر بات کریں کہ کیا ایسا نہیں. بہت بڑی بات کر دی, اور میں صرف آخری میری بات سن رہے ہیں, میری گزارش یہ ہے کہ کیا آئین پلیز ماروی آپ کے پاس میں صرف اتنی سی بات عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہم کسی ادارے کو یہ حق دے سکتے ہیں کہ آئین کی کسی شق کو, کسی آرٹیکل کو یا کسی اس کے حصے کو سبورٹ کر دے, ایبروگیٹ کرے, سسپینڈ کرے, ابائنس میں رکھے؟ ایسا نہیں ہے بھائی. جب چیزیں موجود ہیں, اب ان کے بارے میں کیا, یعنی کیا یہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد, لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہونے کے بعد پہلے جائے گا کورٹ میں اور کہے گا کہ جی اچھا اب مجھے اس کی انٹرپریشن کریں کہ منتخب, کیا صدر منتخب ہونے کے بعد کہے گا کہ جی میں صدر منتخب ہو گا, پہلے کورٹ سے میں پروانہ لے کر آؤں پھر میں حلف اٹھانے جاؤں گا؟ کیا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں واپس اسی پوائنٹ پہ آتا. جی میں بریک کے بعد اسی پہ ماروی آ رہی ہوں کہ واقعی کیا پارلیمان کو اس وقت اپنے اختیارات کے لیے بات, کیا ہر قانون اگر وہ بنے گا سٹرائک ڈاؤن ہوگا, یا اس کے اوپر اسی طرح سے نظر رکھی جائے گی, تو پھر پارلیمان کی وقت کیا ہوگی, اس کے اختیارات کیا ہوں گے, اور جوڈیشری کو بھی انڈرمائن نہ کیا جائے, یہ بھی ایک الگ بحث ہے. اس چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں جو قانون سازی اور اس کے ممکنہ خطرات, جس کے حوالے سے آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اس کو مسترد کر دیا جائے گا, سپریم کورٹ مسترد کر دے گی. اسی طرح دوہری شہریت کا معاملہ بھی ہے. ماروی میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو ہم اختیارات کی بات کر رہے ہیں نا بار بار, اور ابھی جو بات لغاری صاحب نے کی کہ اگر پارلیمنٹ کی اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کیا جاتا ہے تو یہ بھی آرٹیکل 6 کے اندر آ سکتا ہے, یہ بھی آئین کو توڑنے کے مترادف ہو سکتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گی کہ جب کوئی بھی پارلیمنٹیرین اوتھ اٹھاتا ہے تو اس میں ظاہری بات ہے نون لیگ کے ایم این ایز نے بھی اوتھ اٹھایا ہے اور سینیٹرز نے بھی اوتھ اٹھایا ہے, وہی اوتھ باقی ساری پارٹیز کے پارلیمنٹیرینز نے بھی اٹھایا. اس اوتھ میں کیا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو نہیں بریک کریں گے. تو اگر کانسٹیٹیوشن بریک ہو رہا ہے تو آپ میں اتنی جو ہے جرت ہونی چاہیے, آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ نہیں جی یہ نہیں ایکسیپٹیبل جو نون لیگ نے کیا, اور جو اب جو ہے نون لیگ نے تو اپنا آئینی اور ان کا ایک پارلیمنٹری ایک ان کے اوپر ذمہ داری تھی جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب سپریم کورٹ میں یہ بات جائیں گے. ایک اور پوائنٹ لیگل رہ گیا, کیونکہ میں تو سارے لیگل پوائنٹس سپریم کورٹ میں اگر جاتی ہے اور سٹرائک ڈاؤن ہوگی, اور اگر خدا نہ خواستہ اگینسٹ ہے نا, وہ ہم نے ایکسپلین کر بات, لیکن نہیں ہے, یہ میں نے آپ کو لیگلی کیا ہوگا تو نون لیگ کا یہی موقف ہے جو ابھی ہے کہ بھئی یہ غلط قانون ہے, یہ ہمارے اوتھ کے خلاف ہے, پارلیمنٹری اوتھ کے خلاف جاتا ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ پارلیمانی جمہوریت ایک فرسودہ خیال ہے, ڈائسی کا فارمولا ہے جو کہ اس ملک میں نہیں چل سکتا؟ اگر وہ اوتھ فالو نہیں obviously not, یہ اگر اس کو بنانا چاہ رہے ہیں تو ہم بنانے نہیں دیں گے, ہم اپنے اوتھ کو فالو کریں گے. اب آتے ہیں گڈ فیتھ پہ. ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سبجیکٹو سا ورڈ ڈال دیا, کوئی بھی لیگل ماہر ہو یا کوئی بھی نارمل ایک انسان ہو, اس کو پتہ ہے یہ گڈ فیتھ از اے ویری سبجیکٹو ورڈ. اب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ obviously this is nonsensical, so it will not be accepted.
मतलब सबको पता है ना, दिस इज नॉट अच्छा कल को कोई ये कोई कंटेम्प्ट करे वो कहें कि जी नहीं मैंने तो गुड फेथ में किया था। कौन डिसाइड करेगा कि ये गुड होना फेथ चाहिए ना, ये विद इन द पार्लियामेंट होना चाहिए। अगर ये तो विद इन पार्लियामेंट हो गया है, हमने तो पार्लियामेंट के अंदर ये एहतजाज किया, तो कौन कह रहा है कि हमने बाहर से डिक्टेट करेगा आपको? हमें डिक्टेशन की जरूरत ही नहीं है अस्मा, हमने डिक्टेशन तो हमें लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं बात खत्म करूं प्लीज, मेरी बात बहुत सिंपल है। हमने अंदर बैठ के एहतजाज किया, हम बाहर से तो डिक्टेशन ले नहीं रहे, हम तो आपको अंदर बैठ के बता रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो डिक्टेशन कौन ले रहा है? डिक्टेशन तो ये लोग लेते हैं। अच्छा ये मौला बख्श चांडियो साहब आपके हवाले से मैं एक बात कहूं, आप किस पॉइंट बार बार जो कहा जा रहा है ना अभी कि ये आइन तोड़ेंगे, पार्लियामेंट आइन तोड़ेगी, तोड़ चुकी है पार्लियामेंट आइन तोड़ती नहीं है। पार्लियामेंट आइन नहीं तोड़ चुकी है, ठीक है, पार्लियामेंट आइन नहीं तोड़ती। पार्लियामेंट आइन में तब्दीली कर सकती है, तरमीम कर सकती है, इजाफे कर सकती है। जो कोई कहेगा कि पार्लियामेंट आइन तोड़ेंगे तो उसको लोग कहेंगे कि इसको डॉक्टर को दिखाओ। ये कैसे मुमकिन, पार्लियामेंट कैसे तोड़, एक फर्द तोड़ता है। जैसे हमारे महबूब गिड्डू इस कौम के निजात दहिंदा, जिसको हम 1000 बार मुंतखब करा रहे थे, जो जब तक सीट पे था तो हम उस पे वारी वारी जा रहे थे। आप ही का डेप्यूटी जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसके, अब आप सुने ना, देखो ऐसे ना करें ना, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। उसको 2 बार उन्होंने आइन तोड़ा, और ये जो आइन के परवाने मतवाले हैं तब उनके साथ थे। एक दिन भी उन्होंने आवाज नहीं उठाई। अब दुरुस्त देखे, इनको मना करें, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इनकी सारी मशहूरी इन पर है, इसकी सारी मशहूरी मैडम की इसी पर है कि सुनती नहीं है, टोकती है बीच में। चलिए आप बात, मैं एहतराम करता हूँ, बात अच्छी की, लेकिन बात ये है अच्छा आप प्लीज। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि आइन, पार्लियामेंट आइन नहीं तोड़ती, बनाती है, बनाती है। अब उस पे हम पर एतराज उस पे हो तो उसका वो पब्लिक के सामने अभी आ जाएगा। अब मैं इनको जवाब इतने इनके लिए हैं, लेकिन मैं अब इनको क्या, लेकिन ये अच्छी बात है ना, देखिए पार्लियामेंट विद इन द पार्लियामेंट तो उसके अंदर तरमीम हो सकती है, मगर आपको ये तो देखना पड़ेगा ना कि कोई बाहर से किस तरह डायरेक्ट कर सकता है कि पार्लियामेंट ये कानून बनाए, ये शिफ्ट बना के ले आए, ये वापस कर दें। देखिए ये बाहर, ये हर सवाल पे आपको, ये बाहर से नहीं है, ये पार्लियामेंट के अंदर से आवाज उठ रही है। अगर पार्लियामेंट, जैसे उन्होंने कहा, देखिए जैसे लगारी साहब ने कहा आइन तोड़ने की बात है, अगर आप कहें ना कि सदर ममलकत को नहीं है इस्तिस्ना हासिल, कह दें आप मुशर्रफ को था, अयूब को था, यहया को था, तारण को था, सब सदर ममलकत को था। पीपल्स पार्टी के साथ मामला है आपका, जरदारी साहब को नहीं था, बिल्कुल शायद मिल चुका है। मैं मारवी आपके पास मिल चुका है इनको, इन्होंने तोड़ दिया है, उन्होंने 204 की खिलाफ वर्जी की है। मैं इतनी देर से क्या समझा रही हूँ आपको, लीगल चीज समझ नहीं आ रही। अच्छा आप बीच में ना बोले, नून लीग वाले परेशान रहेंगे। हम परेशान नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश में नहीं है। अच्छा कुछ नहीं हो रहा, आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, तोड़ चुके हैं आइन, ये तोड़ चुके हैं, इनको समझ में नहीं आता, नजर आ जाएगा। और उनको पता है कि ये तोड़ रहे हैं। मजे की बात ये कि इनको पता है ये कानून अगर कोई बाहर से कहे, शोर कम करो, लोग इन पे नजर रखे हुए हैं। मैं चाह रही हूं कि आप खामोश हो जाए, तो मेरा आखिरी पॉइंट है खामोश हो जी। शाही सैयद साहब ये बताएगा, अगर पार्लियामेंट को डायरेक्शंस दी जाए कि ये आइन दुरुस्त है, ये गलत है, पार्लियामेंट क्या करेगी? देखो ये मैं यही तो फिर समझाने की कोशिश करूँ, शायद लोगों को समझ आते हुए भी वो समझना नहीं चाहते हैं। पार्लियामेंट के एहतराम सब पे लाजिम है। पार्लियामेंट को ये इख्तियार है कि वो कानून साजी करे, तरमीम करे, उसको वापस करे, उसको बढ़ाए, उसमें जो भी चीज़ चाहे पार्लियामेंट के जरिए उसका अपना बिल ला सकता है, उस बिल को पास कर सकता है। उनका लाइन राब्ता मुनक़ता हुआ है, आखिरी वर्ड क्या होगा, हो सकता है। जी मारवी, बेसिकली बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। इन्होंने जो है आइन तोड़ा है इस लॉ को बनाने के लिए, और अब जो है बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट से इनको जवाब मिल जाएगा। ये ड्रैग करने की कोशिश में ये हंस रहे हैं, इनको मुल्क को लूटना अच्छा लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इंतखाबात में जो है नजर आ जाएगा। आपने तोड़ा है, आपने पास कराया है बिल, हमने नहीं पास कराया है, हमने वोट नहीं दिए। जबरदस्त किस चीज का कि आपने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा है। आप तोड़ते हैं आइन, हम नहीं तोड़ते। आप तोड़ चुके हैं, तरमीम का इख्तियार है, 6 लगा दें, तरमीम यस बनाए, लेकिन तोड़े तो नहीं ना। बनाना और तोड़ना दो डिफरेंट चीजें होती हैं। बनाने का इख्तियार है लेकिन तोड़ने का नहीं। मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, वरना मैं फाइनल कमेंट्स आपसे चाहती थी इस पॉइंट के ऊपर। इलेक्शन में हंसेंगे आपके बहुत बहुत शुक्रिया मारवी, बहुत बहुत शुक्रिया चांडियो साहब, शाही सैयद साहब, गाय साहब। सवाल इतना सा है कि अगर हर कानून को इसी तरह से रिवर्स किया जाएगा
اور ڈائریکشنز کہیں اور سے آئیں گے. سپریم کورٹ اپنے اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے جتنا آئین نے اس کو کہا ہے, لیکن لیجسلیشن کے معاملے میں آئین کے تحت پارلیمنٹ کا کیا اختیار ہے, اس پہ سوچئے گا ضرور. فیصلہ آپ کا.